الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن ابی اوس قال کان جدی اوس رضی اللہ تعالی عنہ احیانا یصلی فیشیر الی وهو فی الصلاۃ فاعطیہ نعلیہ ویقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا ابن ابی اوس وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دادا اوس جب نماز پڑھتے تو کبھی کبھی میری طرف اشارہ کرتے اور میں ان کو جا کے ان کے جوتے دے دیتا اور پھر وہ جوتے پہن کر نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد مجھے بتاتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ نماز کے بارے میں احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھر کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں، دادا ہے، والد ہے، اب وہ چھوٹے بچوں سے اگر جوتا لانے کا بھی کہیں تو یہ ایک محبت اور عقیدت اور خدمت والی بات ہوتی ہے، اور اس میں کوئی حد تک نہیں ہوتی بچوں کی، بلکہ بچوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ گھر کے اندر بھی نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس کا طریقہ بتلانا چاہیے، خصوصاً بچوں کو، کہ یہ طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اس سے اگلی بات کہ نماز جوتا پہن کے ادا کرنا یہ جائز ہے۔ اب دیکھیں، دین اسلام بالکل ایک مکمل دین ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر آدمی صحرا کے اندر ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے، نماز کا وقت ہے، اب بندے نے نماز ادا کرنی ہے، ریتلی جگہ ہے، اب بڑا مشکل ہو جائے گا وہاں پہ کھڑے ہونا تھوڑی دیر کے لیے، بلکہ اگر بندہ ننگے پاؤں کھڑا ہوگا تو ساری توجہ اس کی پیروں کی طرف اور گرمی کی طرف ہو جائے گی، یعنی گویا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ توجہ ہی نہیں رہے گی۔ اور بعض اوقات آپ کو پیروں کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اور اگر آپ بالکل بھی تندرست ہیں تو یہ مومن آدمی کے ایک لباس کا حصہ ہے، موزے پہننا اور جوتا پہننا۔ جوتا بند ہے، کھلا ہے، موزے ہیں، موٹے ہیں، باریک ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے، لیکن جوتوں کا پاک اور صاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے اور آپ نے دوران نماز اپنے جوتے اتارے اور اپنے بائیں طرف رکھ دیے۔ صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار کے جو ہے وہ اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے کہا جی آپ نے اتارے، ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ ہے اصل اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم پہلے جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں جی اس سنت کا میڈیکلی کیا فائدہ ہے، پھر ہم اس پہ عمل کریں گے، بلکہ ہم اسی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کی تشہیر بھی اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس میں سنت کی محبت کم ہوتی ہے
اور ہم اس کے میڈیکلی طبی فوائد زیادہ بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ کسی بیماری کے علاج کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے نہیں کر رہے ہم۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے، صحابہ کرام نے نہیں پوچھا کیوں اتارے ہیں، آپ نے اتار دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلائی، فرمایا میرے پاس دوران نماز جبریل آئے تھے، معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کو وحی نماز کے دوران بھی وحی ہوتی تھی، اور اس وحی کے ساتھ نماز نہیں ٹوٹتی جو وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر آپ کے پاس وحی آتی ہے، حضرت جبریل آ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ جی آپ کے جوتوں میں قذر ہے، تھوڑی سی ناپاکی لگی ہے، آپ نے اس لیے جوتے جو ہے وہ اتار دیے۔ اب معلوم ہوا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ میرے جوتوں کے اندر جو ہے وہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، حالانکہ جوتے پہنے ہوئے ہیں، جوتے کے نیچے ناپاکی لگی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے، اللہ رب العالمین کا علم کتنا ہے، ہمارے جوتے کے نیچے کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، اور ایسا علم اللہ کے علاوہ کسی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا علم ہے اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ اور پھر آپ کو جب بتلایا گیا، آپ نے پھر صحابہ کرام کو، دارمی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بات پتہ کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ، جب تم مسجد میں آؤ نا، مسجد میں آنے کے بعد اگر آپ نے جوتے پہن کے نماز پڑھنی ہے، لیکن چونکہ آج کل تو صفائی ستھرائی اس قدر زیادہ ہے، ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد کی صفائی جو ہے اس کی خرابی کا باعث بنے گی، گندگی پھیلانے کا سبب بنیں گے، تو لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ویسے بھی آپ جب بھی نماز کے لیے آئیں، آپ آنے کے بعد اگر جوتا پہن کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، فرمایا فَلْيَقْلِبْ، اپنے جوتے کو اٹھائیں، اسے الٹا کر کے دیکھیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ غلاظت تو نہیں ہے، اگر آپ مطمئن ہے کہ کوئی غلاظت نہیں ہے پھر اس میں نماز پڑھ لیں، ورنہ فَلْيُمِتْ ہو، ورنہ اس گندگی کو، اس غلاظت کو صاف کریں، صاف کرنے کے بعد پھر پہن کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، اب جوتے ہیں یا موزے ہیں، ظاہر بات ہے وہ بڑے موٹے ہوتے ہیں، اب آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے نا، اب آپ کے پاؤں، ظاہر بات ہے جوتا ہی نیچے لگے گا، پاؤں پیر کی انگلی تو نیچے نہیں لگے گی، لیکن یہ بھی جائز ہے۔ اب یہ بھی جائز ہے، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حکم تو یہ ہے کہ آپ کے گھٹنے لگنے چاہیے، آپ نے بڑے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب وہ آپ کے گھٹنے لگیں گے لیکن آپ کا کپڑا موٹا لگے گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ بالکل اسی طرح سردیوں میں اگر آپ نے ٹوپی پہنی ہے، شدید سردی ہے، اگر یہاں پہ کوئی ٹوپی وغیرہ بھی آ گئی، جس طرح پاؤں اور ہاتھوں پہ گلو، اگر آپ نے کسی مجبوری کی بنا پہ یا آپ نے ٹوپی پہن رکھی ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ جوتے پہن کے نماز پڑھنے کی آخر اتنی زیادہ ضرورت کیا تھی؟ ایک تو ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن ایک آپ نے فرمایا، ابو داود کی صحیح روایت ہے، فرمایا خالف الیہود، اے لوگو یہود کی مخالفت کیا کرو، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ، کیونکہ وہ موزہ پہن کے اور جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے، تم نماز پڑھ لیا کرو۔ تو ہمیں بھی کبھی کبھی اپنے گھر کے اندر جوتا پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، جوتا پہن کے نماز پڑھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم گھر کے افراد کو پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، لوگ اس کو اجنبی نہ سمجھے۔ بعض ایسی سنتیں ہیں جن پہ ہم عمل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، مطلب دوسری طرح بھی سنت ہے، ننگے پاؤں پڑھنا بھی بالکل سنت ہے، اور جوتا پہن کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب آپ گھر میں کبھی جوتا پہن کے پڑھ لیا کریں تاکہ جن کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے ان کو اس مسئلے کا علم ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔